بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1743 ہے، اور آج سورۃ الصافات کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 96 تا 101، 96 to 101۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، وما، اور وہ جو، تعملون، تم کرتے ہو، قالوا، انہوں نے کہا، ابنو، تم بناؤ، لہو، اس کے لیے، بنیانا، ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو، فی الجحیم، دہکتی آگ میں، فَأَرَادُوا، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا، بھی اس کے ساتھ، کیدن، ایک چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے انہی کو کر دیا، الاسفلین، نیچا، وقال، اور اس نے کہا، انی، بے شک میں، ذاہب، جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، ربی، اے میرے رب، حبلی، تو عطا کر مجھے، من الصالحین، صالحین میں سے، فبشرناہ، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی۔ ترجمہ یوں ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ ان لوگوں نے کہا، ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ ان 6 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ دوسری بات، ان لوگوں نے کہا، ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ تیسری بات، اسے دہکتی آگ میں پھینک دو۔ چوتھی بات، اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا۔ پانچویں بات، ہم نے اس منصوبے کو نیچا دکھا دیا۔ چھٹویں بات، حضرت ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ ساتویں بات، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ آٹھویں بات، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ نویں بات، ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ بزرگان محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، جس کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 اور 63 میں بھی ہے کہ جب وہ لوگ یہ خبر سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے
تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ جب ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ ابراہیم ہی نے کیا ہے، اب انہیں اس کی سزا دینی ہوگی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سزا دینے کے لیے ایک عمارت بنائی جائے اور اس میں آگ بھڑکائی جائے اور انہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمارت بنوا کر اس میں آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو سازش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائیں، تو ان کی اس سازش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر کر دیا، یعنی ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے تدبیریں کی اور ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 اور 70، 69 and 70۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بناتی گئی۔ یہاں ٹھنڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زیادہ ٹھنڈک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ زیادہ ٹھنڈ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیدا فرمائی جو اس قدر ٹھنڈی بھی نہ ہو جو برداشت کے باہر ہو، بلکہ ایسی سکون والی ٹھنڈک جس سے انسان راحت و سکون محسوس کر سکتا ہے۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں ایک گھر میں بند کر دیا اور ان کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ وہاں ایک عورت بھی تھی جو بیمار تھی۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر دے تو میں ابراہیم کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ پھر جب قوم نے لکڑیاں جمع کی جو کہ کثیر تعداد میں تھیں، ان کی بلندی اتنی تھی کہ اگر آسمان سے کوئی پرندہ اڑتا تو اس کی تپش سے جل جاتا۔ بہرحال جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بنائے ہوئے گھر میں، جو کہ ایک تنور یعنی بھٹی کی شکل میں تھا، ڈالنے کا ارادہ کیا تو انہیں ایک عمارت کی چھت پر لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا۔ اس وقت آسمان، زمین، پہاڑ، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ کی خاطر ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو جاؤ تم ہی ان کی مدد کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اور کہا کہ اے اللہ، آپ ہی اکیلے معبود ہیں آسمان و زمین میں بھی، اور میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو آپ کی عبادت کرے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بہترین کارساز۔ اس پر اللہ نے آواز لگائی، یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے اور دیکھ لیا کہ ان کی قوم ان کی سننے والی نہیں ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ اب جس جگہ اللہ تعالیٰ مجھے جانے کا حکم دیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ چنانچہ وہاں سے ہجرت کر گئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایک نیک سیرت اولاد عطا کر کہ جو تیری اطاعت کرے اور تیری نافرمانی نہ کرے، دنیا میں اصلاح کا کام کرے، فساد برپا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اولاد عطا کی، ایک بردبار اولاد عطا کی۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو بڑے بردبار اور نیک ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگا تھا۔ اب وہ لڑکے کون ہیں جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق تھے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اور دوسرا قول یہ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے مانگی۔ اس لیے اس سے سبق ملتا ہے
کہ رب کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہم اپنے پروردگار سے مانگے، اولاد کی ضرورت ہو ہم اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگے، بجائے اللہ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی درگاہ کو جانا، نعرہ باندھنا اور اس سے پوچھنا ہم کو اولاد دے دیجئے۔ کیا اللہ نے اولاد ان کے پاس رکھی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق نہیں ہے؟ ہم سب اس یقین کے ساتھ جئیں کہ ہماری ہر ضرورت کی تکمیل اللہ کرتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، مال و دولت بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے، کامیابی وہی دیتا ہے، عروج بھی وہی عطا کرتا ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔